درود خضری ایک مشہور درود ہے۔ بعض صوفی حضرات اسے حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں، اسی لیے اسے درود خضری کہا جاتا ہے۔ تاہم اس بات کا کوئی مضبوط تاریخی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا یہ درود اختصاری طور پر پڑھا جاتا ہے، فرض یا لازمی عبادت کے طور پر نہیں۔ درود خضری کی تاریخ۔ درود خضری کا ذکر اکثر صوفیانہ کتابوں اور دعاؤں میں ملتا ہے۔ حضرت خضر کو اسلامی روایات میں ایک بزرگ اور علم والا شخص سمجھا جاتا ہے۔ محدثین کے مطابق اس درود کی نسبت صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہوئی، اس لیے اسے منقول دعا یا درود کہا جاتا ہے، نہ کہ مسنون درود۔ درود خضری کے الفاظ لوگ عموماً اس طرح پڑھتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تکون لک رضا ولحقہ اداء واعطہ الوسیلة والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ واجزہ عنا ما هو اہلہ واجزہ افضل ما جزیت نبیا عن امتہ وصلی علیہ وعلى جميع اخوانه من النبیین والصالحین یا ارحم الراحمین۔ فضیلت اور اہمیت۔ اگرچہ یہ درود حدیث سے ثابت نہیں ہوا، علماء نے عمومی طور پر کہا ہے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار۔ درود پڑھنا بذات خود باعث اجر و ثواب، دعا اور ذکر کی صورت میں دل کو سکون، روحانیت اور اللہ سے قربت میں اضافہ۔ اہم بات، کوئی بھی درود یا دعا جو شرعی حدود کے اندر ہو اور اس میں کوئی غلط عقیدہ نہ ہو، نفل ذکر کے طور پر پڑھا جا سکتا ہے۔ وضاحت، سب سے افضل درود وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسے درود ابراہیمی۔ درود خضری کو خاص یا لازمی نہ سمجھا جائے، اسے صرف ایک نیک دعا سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ خلاصہ، درود خضری ایک خوبصورت درود ہے جو صوفی روایت